بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ چند سبق میں ہم نے چند آیات پڑھی تھی اور جو یقین اور توکل کے باب سے متعلق تھی۔ آج احادیث شروع کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالْأَوَّلُ عَنِ ابن عباس رضی اللہ عنہما، پہلے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، مجھ پر امتوں کو پیش کیا گیا، فرأیت النبی ومعہ الرہیت، میں نے ایک نبی کو دیکھا اور اس نبی کے ساتھ معمولی سی جماعت تھی، والنبی اور میں نے ایک دوسرے نبی کو دیکھا، ومعہ الرجل والرجلان اور اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے، والنبی اور ایسے نبی کو بھی دیکھا، لیس معہ احد، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا امتیوں میں سے۔ اذ رفع علی سواد عظیم، فرمایا کہ اتنے میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت ظاہر کی گئی، فظننت انہم امتی، مجھے خیال ہوا، میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، فقیل علی، مجھے کہا گیا، ھذا موسیٰ وقومہ، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے، ولکن انظر الی الافق، لیکن وہ دوسری طرف کو دیکھو، فنظرت، پہ میں نے دیکھا، فاذا سواد عظیم، وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، فقیل علی، مجھے کہا گیا، انظر الی الافق الاخر، یہ دوسری طرف بھی دیکھو، فاذا سواد عظیم، پھر مجھے کہا گیا فاذا سواد عظیم، وہ بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی، فقیل علی، مجھے کہا گیا، ھذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے، وما ہم 70,000، اور ان کے ساتھ 70,000 لوگ ہیں، یدخلون الجنت بغیر حساب، کہ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گی، ولا عذاب، اور بغیر کسی عذاب کے۔ ثم نہض، پھر اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، فدخل منزلہ، اپنے گھر میں داخل ہو گئے، فخاض الناس فی اولئک الذین یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی ان لوگوں سے متعلق کہ جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ فقال بعضهم، بعض لوگوں نے کہا، فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ، شاید کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے ہوں گے، وہ اس طرح ہوں گے کہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا، فلعلهم، شاید کہ یہ وہ لوگ ہو، الذین ولدوا فی الاسلام، کہ جو اسلام میں پیدا ہوئے، فلم یشرکوا باللہ شیئا، پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کسی چیز کو بھی شریک نہیں بنایا، یعنی وہ شروع سے مشرک نہیں تھے، جس طرح ہم صحابہ شروع میں مشرکین کے اولاد تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، ان کو اسلام کی دولت سے نوازا، تو فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو شروع سے مسلمان ہوئے، جیسے کم عمر کے صحابہ اکثر ایسے تھے کہ جو شروع میں پیدا ہی صحابہ کے گھروں میں ہوئے، تو وہ ظاہر بات ہے وہ پہلے سے صحابہ ہی بنے اور مسلمان بن کر پیدا ہوئے، تو اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ وذکروا اشیاء، کچھ اور چیزوں کو بھی ذکر کیا، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر نکلے، فقال، اور کہنے لگے، ما الذی تخوضون فیہ، کیا بات ہے کہ جس میں تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، فاخبروہ، انہوں نے ان کو بتایا، فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هم الذین لا یرقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دم نہیں کرتے، ولا یسترقون، اور کسی اور سے بھی نہیں کہتے کہ وہ ان کو کچھ دم کر کے دے دے، ٹھیک ہے، ای لا یطلبون من احد ان یقرأ علیہم اذا اصابهم شیء، کسی اور سے بھی نہیں کہتے کہ وہ ان کو کچھ پڑھ کر سنائے، ولا یتطیرون، اور بدفعلی نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے، گویا یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی دم تعویذ کو بھی چھوڑ دے، کسی بھی چیز کو چھوڑ دے، حالانکہ جائز دم کی اجازت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے، بیماروں کے اوپر بھی دم کرتے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی دم کرتے تھے، تو حفاظت کا دم بھی جائز، بیماری کا دم بھی جائز، مختلف قسم کے دم جائز ہیں، اس کی تو اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے کلمات استعمال نہ ہو کہ جو غیر مفہوم المعنی ہو، اس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، پھر ناجائز ہے، اور شرکیہ کلمات ہے تب تو واضح طور پر ناجائز، لیکن اگر کچھ ایسے رموز اور کچھ ایسے اشارات لکھے گئے ہیں کہ اس کے معنی کا سمجھ میں نہیں آتا، یا کچھ ایسی زبانوں میں اس میں بات لکھی گئی، نقوش لکھے گئے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیوں صاف صاف نہیں لکھتے تعویذوں والے کہ اللہ کا نام لکھ لے، سورۃ الفاتحہ لکھ لے، قل هو اللہ احد لکھ لے اس میں،
لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کچھ یعنی عجیب انداز میں وہ لکھ لیتے ہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسا منع ہے۔ تو بہرحال کامل درجہ تو یہ ہے کہ اس سے بھی آدمی بچے، کوئی دوائی دوا کچھ بھی نہ کرے، اور یہ کرے کہ اللہ پر توکل کر لے۔ فقام عکاشۃ بن محسن، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فقالا، کہنے لگے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے دعا کر لے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا لے، ان 70,000 لوگوں میں سے۔ فقال انت منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو ان میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک اور آدمی کھڑے ہو گئے، فقال، وہ کہنے لگے، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ میرے لیے دعا کر لے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ فقال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقک بہا عکاشہ، یہ فضیلت تو عکاشہ لے گیا، وہ پہلے تم سے آیا اور اس نے پہلے تمہیں، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، آپ کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو گویا سبقت کرنے کی بھی اس میں دلیل ہے کہ آدمی کو جلدی تیار ہونا چاہیے دین کے تقاضے پر۔ جب کبھی دین کا تقاضا آئے، سوچنا نہیں چاہیے، یہ سوچنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی دل میں داعیہ پیدا ہوا، کبھی موقع ایسا ملا کہ وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بنا، فوراً خرچ کرنا چاہیے۔ کبھی اللہ کے راستے میں کسی نے آپ سے مطالبہ کیا کہ تھوڑا وقت آپ کا چاہیے، وقت فوراً دینی چاہیے ان کو۔ اسی طرح کسی نے آپ سے مطالبہ کیا کہ تھوڑا آپ کی جان چاہیے، ہمیں تھوڑا آپ چاہیے ہو کہ دین کی اس کام میں آپ تھوڑا ہمارا معاونت کر لو، ہمارے ساتھ دو، تو فوراً دینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک بہت آگے بڑھا دیتے ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے۔ الرحیت بضم الراء تصغیر راحت وهم دون عشرۃ انفس، یہ اس سے روحیت سے مراد یہ تصغیر ہے راحتن کا، اور راحتن کہتے ہیں جماعت کو، تو گویا 10 سے کم آدمی ہو اس کو روحیت کہیں گے۔ والافق ناحیہ کو کہتے ہیں جانب کو کہتے ہیں ایک طرف کو۔ عکاشہ یہ اس طرح سے نام ہے، عکاشہ، ٹھیک ہے، بہت پیارا نام ہے صحابہ کا۔ الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اس طرح پڑھتے تھے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں آپ کے سامنے جھک گیا، تابع دار بن گیا، وبک آمنت، اور آپ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور آپ پر توکل کیا، والیک انبت، اور آپ کی طرف رجوع کیا، وبک خاصمت، اور آپ ہی کے ذریعے سے میں لوگوں سے جدال کیا، مخاصمہ کیا، اللہم انی اعوذ بعزتک، اللہم اعوذ بعزتک، اے اللہ آپ کی عزت کا واسطہ، آپ کی عزت کے واسطے سے میں پناہ چاہتا ہوں، لا الہ الا انت، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے آپ کے، ان تضلنی، پناہ کس چیز سے چاہتا ہوں کہ اللہ اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے گمراہ کر دے، آپ گمراہی سے میں پناہ چاہتا ہوں، انت الحی، آپ زندہ ہیں، الذی لا تموت، وہ زندہ کہ جس کو موت نہیں آتی، والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان جو ہے یہ سب مر جائیں گے۔ تو یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، میں سب طلبہ اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور یاد کریں اور پھر مجھے سنائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ طالبات اگر یعنی ان کے لیے سنانا مشکل ہے تو پھر وہ معلمہ کو سنائیں، لیکن ضرور سنائیں، یاد کر لیں اس کو، بہرحال مقصود یہ ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم واختصرہ البخاری، بخاری نے اس کو مختصر کیا۔ تیسری روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرمانے لگے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل جو ہے، قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو کہا تھا کہ جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا تھا کہ جب ان سے کہا گیا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، فخشوہم، سے تم ڈرو، فزادہم ایمانا، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، وقالوا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ تو گویا یہ حسبی اللہ، حسبنا اللہ، یہ جو کلمات ہیں نا، اتنی قوت کے کلمات ہیں کہ جیسے قوت کے کلمات کوئی نہیں ہے، اتنے زیادہ مضبوط، یعنی آدمی اگر کسی اس کو مدد کی ضرورت ہے، کسی کے آسرے اور سہارے کی ضرورت ہے، تو اس وقت میں اگر یہ کامل ایمان والا ہی اس کو توفیق ملے گی کہ وہ یہ دل سے یہ کہے کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، تو اللہ پاک کافی ہو جاتے ہیں۔ چوتھی حدیث جو ہے، وفی روایت، دوسری روایت میں، یہ بخاری کی روایت میں، عن ابن عباس قال کان آخر قول ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا آخری قول یہ تھا، حین القی فی النار، کی جب اسے آگ میں ڈالا گیا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ایسے خوفناک حالت میں بھی کہ جب آنکھوں کے سامنے بالکل وہ آگ ہو اور فرشتے مدد کو آئے
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہے کہ مجھے ضرورت تو ہے مدد کی لیکن آپ کی ضرورت نہیں، اما الیک فلا، جبریل سے بھی کہے کہ آپ کی حاجت مجھے نہیں ہے، مجھے حاجت تو ہے لیکن وہ اللہ کی ہے بس، ایسے بس کامل یقین۔ فرمایا کہ حسبی اللہ لا الہ الا او حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آخر وقت میں یہ کلمات کہے تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو آگ نے کیا کیا؟ کیا نقصان پہنچایا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اس آگ کو بردن و سلامہ بنا دیا۔ چوتھی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنت اقوام، جنت میں کچھ قومیں داخل ہوں گی، افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت، یعنی جنت میں ایسے لوگ جائیں گے کہ جن کے دل بہت ہلکے پھلکے، فرشتوں کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ قیل معناہ متوکلون، کسی نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ متوکل ہوں گے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کو توکل کے باب میں لایا گیا۔ متوکل کا مطلب یہ ہے کہ پرندے جو ہے ان کو اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ، کتنا توکل ہوتا ہے، وہ جمع کر کے نہیں رکھتے، آج کا کھانا اس کو ملا، پھر وہ کل کو آگے صبح کو پھر نکل گئے روزی کی تلاش میں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو وہ تمہیں اس طرح روزی کھلائے جس طرح پرندوں کو کھلاتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو گویا یہ اعلیٰ درجے کا توکل اللہ نے پرندوں کو نصیب کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح توکل والے دل ہو۔ وقیل قلوبہم رقیقہ، اور کسی نے کہا کہ نہیں، پرندوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، تو اسی طرح ایمان والوں کے دل بھی اگر نرم ہوں گے تو اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اتنا آج کافی ہے، انشاءاللہ اگلا پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔